السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا تقرب الی اللہ کے ذرائع۔ عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی مزید اچھی نوٹیفیکیشن کے ساتھ ویڈیو ملتی رہیں۔ چلے اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ ان میں سے آج 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے دعا اور مناجات کے ذریعے بھی تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح دعا بھی ایک عظیم ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی چاہیے کیونکہ ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ فرمایا تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ سے مانگی جانے والی چیزوں میں سے جسے وہ دے اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، دعا کو اپنا اولین ہتھیار سمجھنا چاہیے، اور دوسری اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا، اللہ کے رستے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنا، جس طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے نا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی کہ اعرابی لوگ اس طرح کے نہیں کہ وہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں، ان دیہاتی لوگوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی اپنے مال و جان کو خرچ کرتے ہیں۔ اور جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں، ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ
بخیل کے مال کو تلف کر دے، یعنی کہ جو مال خرچ کرتا ہے اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے، اور جو مال خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، اپنے مال پر بیٹھا رہتا ہے، فرمایا کہ اے اللہ اس کے مال کو تلف کر لے، اس کے مال کو واپس لے لے، یہ خرچ نہیں کرتا، اس کا مال تلف کر لے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔